میمن اور ابرار الحق موجود، دونوں کا بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں سب کے لیے. آف کورس یعنی پاکستان میں ایک ایک فرد، دنیا میں ایک ایک فرد جو کورونا سے متاثر ہے، اس کے لیے بہت دل سے دعائیں. ہم صرف کچھ ان چہروں کو جو کہ شناسا ہیں ان کو لے کر اس لیے بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو زیادہ لوگ سنتے ہیں تو زیادہ لوگ ذرا کیفیت بھی جان سکتے ہیں، یہ بھی جان سکتے ہیں کہ بھائی یہ ہو رہا ہے، یہ امریکی یہودی سازش ہے یا نہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں چلے، لیکن ہو رہا ہے اور آپ احتیاط سے بچ بھی سکتے ہیں، تو یہ سب آپ کر لیں. ماریہ السلام علیکم. جی السلام علیکم وسیم. اب ایک تو میں اس پہ بات بھی کروں گا اور میں اس لیے کہہ بھی رہا ہوں، میں نے آپ سے اجازت بھی لی ہے پہلے کہ اگر میں اس پہ بات کر سکوں، یعنی یور کائنڈ انف کہ آپ نے اجازت دی. آپ کی والدہ کا بھی ابھی انتقال ہوا آج سے میرے خیال 3 یا 4 دن پہلے ہی، تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور بہت دلی تعزیت آپ سے. میں ایم شور کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہوں گے سب بہت دل سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے انشاءاللہ، اللہ رحم فرمائے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. بلکہ ہمارے پہلے تو مجھے یہ بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو جب کورونا تھا اور آپ کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی اس دوران؟ جی 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 ایسا ہی ہوا وسیم. میری والدہ پہلے سے لیل تھی، انہیں ایڈوانس اسٹیج کینسر تھا اور ان کے علاج کے سلسلے میں لاہور میں میرا بہت ہسپتالوں کا چکر لگانا تھا، فارمیسیز میں جانا تھا. تو یوزلی میں بہت احتیاط کرتی ہوں کہ میں پروگرام کے اندر بھی لوگوں کو یہی کہتی ہوں کہ آپ خیال کیجیے، لیکن بس وہ وقت ایسا تھا کہ 2 ہفتے بہت ہسپتالوں کے چکر لگے اور مجھے لگتا ہے وہیں سے کہیں ایک مجھے وائرس جو ہے لگ گیا. دوائی پکڑی ہے، فارمیسی پہ جا کے باہر آئی ہوں اور اس وقت میں کام کر دکھایا. اس کے بعد مجھے جب ہلکے سے سمٹمز آئے تو جب آپ کسی ایسے پیشنٹ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کو ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وائرس جو ہے وہ ٹریول نہ کرے گھر میں کسی اور پہ. تو میں نے فوراً سے پہلے اسلام آباد آ کے آئسولیٹ کیا اور ٹیسٹ کرا لیا اپنے آپ کو. باقی گھر والوں کے ٹیسٹ جو ہوئے ہیں وہ سارے نیگیٹو سے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے میری وجہ سے کسی کو نہیں کووڈ جو ہے پاس آن ہوا. بیکاز وہ جو گلٹ ہوتا ہے آپ کے دل میں کہ کوئی ایسے شخص کو آپ وہ وائرس پاس آن کر دیں جو شاید اس سے نہ سنبھال پائے، وہ بہت ہیوی ہوتا ہے وسیم، اور وہ شاید آپ اپنے آپ کو کبھی معاف نہیں کر پاتے. والدہ میری کے بارے میں لوگوں نے بڑے سوالات پوچھے، کیا وہ بھی کووڈ سے ان کا انتقال ہوا؟ نہیں، ان کی کیمو تھراپی تھی، وہ کینسر کی مریضہ تھی. ہمیں ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پہلی کیمو تھراپی کے بعد اس طرح کے نتائج آ سکتے ہیں، اور ہم مینٹلی اس کے بارے میں تیار بھی تھے. میری والدہ کو ڈاکٹر تھی، وہ تمام چیزیں اس کے بارے میں جانتی تھی کہ اس کے پروز اینڈ کونس کیا ہوں گے. تو ماریہ مجھے یہ بتائیے کہ چونکہ ہم یہ آپ نے تو خود یہ بن تھرو دس، کاش ایسا نہ ہوتا، لیکن ظاہر آپ اس سب سے گزری ہیں، تو آپ بتائیے کہ کیا ایسا ہو رہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے چونکہ اسپتال بہت ہی زیادہ آکیوپائڈ ہیں، اس لیے جو اور پیشنٹس ہیں وہ بڑے برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں؟ آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑا، فیصل سبزواری کو اس کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے بتایا ہمیں. آپ کے ساتھ ایسا کچھ ہوا؟ وسیم ایسا ہوا ہے، جو کرٹیکل کیئر پیشنٹس ہیں ہسپتال جو ہیں وہ ان کو ایڈمٹ نہیں کر رہے بہت سارے کیسز کے اندر. وہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دیتے ہیں کہ جی لوکل ٹرانسمیشن لاہور میں بہت زیادہ ہے. ہمارے ہاسپٹل سے بھی 60-70% ایکچولی یہ فگر کوٹ کیا گیا کہ لگ سکتا ہے کورونا پیشنٹ کو، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ گھر لے جائیں. کیمو کے بعد یوزلی ہماری خواہش تھی کہ ان کو ہم مانیٹر کر لیتے تاکہ وہ کسی اسپتال میں رہتے، لیکن انہوں نے ہمیں صاف صاف بتا دیا کہ اس کی پرابلٹی بہت زیادہ ہے، تو آپ بہتر ہوگا آپ کے پیشنٹ کو لے جائیں. اسی طرح وسیم بہت سارے پیشنٹ ہارٹ سرجریز ہیں، جن کی برین سرجریز ہیں، اور تو اور اگر بچوں کی کوئی پرابلم ہو تو پیڈیٹریشنز جو ہیں ایون ان تک پہنچنا مشکل ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ایک ہیلتھ کرائسس، ہیلتھ ایمرجنسی ہے نا ملک میں. اگر اس کو بھی ہیلتھ کرائسس ایمرجنسی نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے پھر؟ بالکل بالکل. اور دیکھیے جو کورونا کی تعداد ہمارے سامنے آ رہی ہے نا، اس کے علاوہ جو پیشنٹس واپس لوٹا دیے جاتے ہیں گھروں کو اور وہاں جا کر ان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ ڈائریکٹلی کووڈ کی وجہ سے تو نہیں، لیکن اس کے بعد جو کریٹڈ حالات ہیں اس کے نتیجے میں وہ ایک بڑا سیریس کرائسس ہے، چونکہ تجربے سے ہم کو گزرے ہیں. اور یعنی اس لیے بھی سب کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے کہ اسپتالوں کا رخ نہ کرنا پڑے، اس لیے کہ وہاں کی صورتحال بہت. اور اگین میں اور آپ ہم لوگ تو لکیلی وہ لوگ ہیں کہ جن کی 4 جگہوں پر ایکسس ہے، ہم 2 جگہوں پہ فون کر سکتے ہیں. اگر ہمیں پرابلم ہو رہی ہے تو پھر عام آدمی کو تو ہم سے 100 گنا زیادہ پرابلم ہو رہی ہوگی نا. بڑی سیدھی سی بات ہے. اور بالکل وسیم، اور یہ دیکھیں نا اللہ کا شکر ہے، ہم سے اللہ کا کرم ہے، ہم فون اٹھائیں گے، ہمیں ڈاکٹر بھی ہماری بات سنیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں کووڈ ہو جائے گا، ہم پھل بھی افورڈ کر سکتے ہیں، ہم یہ تمام سائنسی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں. یہ آکسیلیٹر جو میں نے لیا ہے 2500 روپے کا، جب میں نے اس کی قیمت بتائی تو لوگوں نے مجھے فیڈ بیک جب دیا، انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی سکت بھی نہیں ہے، یا ہمیں کیا باتیں بتا رہی ہیں، یہ تو آپ لوگوں کی بات ہے نا جو افورڈ کر سکتے ہیں. ہم 2500 روپے کا آکسیلیٹر کہاں سے لے کے آئیں گے؟ ہم پھل کہاں سے کھائیں گے جو آپ ہمیں بتا رہی ہیں ساری چیزیں؟ ہم کیسے افورڈ کریں گے؟ آئسولیشن کیا چیز
چیز ہوتی ہے. ہمارے تو کمروں میں 8 لوگ رہتے ہیں, آپ تو بہت مہارانی ہیں, آپ ایک کمرے میں آئسولیٹ کریں گی, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اور بالکل جنرل کنسرن صحیح بات ہے. اور ماریا یہ بھی بتائیے, مجھے خود بھی میں چاہتا تھا جانوں, اور اسی لیے میں نے شو سے پہلے آپ کو فون کیا اور آپ سے پوچھی یہ بات, اور آپ سے اجازت لے کے اب میں آپ سے آن ایئر سوال کر رہا ہوں کہ یہ ہاؤ سیریس اٹ کین گیٹ کہ آپ دوسرے شہر میں تھیں, والدہ کا انتقال دوسرے شہر میں ہوا, اور آپ چونکہ اس وقت کورونا سے متاثر تھی تو آپ ان کے آخری رسومات میں شرکت نہیں کر پائیں آپ. بالکل وسیم, اور یہ فیصلہ میرا خود تھا. اگر میں ضد کرتی تو شاید میرے گھر والے وہ میری ضد کے آگے کچھ نہیں ٹیک دیتے, شاید وہ اس سوچ میں ضرور پڑتے کہ بیٹی کا دل کرتا ہے ماں کو دیکھنے میں تو اس کو ضرور آنا چاہیے, لیکن میں نے انہیں ساتھ بارش میں نہیں ڈالا وسیم. مجھے خود اندازہ تھا کہ یہ ایسا وقت نہیں ہے, میرے والد صاحب ضعیف ہیں, ان کے بہن بھائی یا جو بھی 10-12 لوگ آتے ہیں, میں ان تک یہ وائرس نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ آگے جا کے پاس آن ہو جائے. تو میں نے خود فیصلہ کر لیا, میں نے خود اپنے والد صاحب کو فون کیا, ان کو میں نے کہا کہ مشکل فیصلہ ہے آئی نو, پر میں کل نہیں آؤں گی تقسیم کے اندر. اور پھر وہ فون پہ اسکائپ پہ جو بھی مطلب وہ بات تو بالکل نہیں ہوتی ہے, ایک پراپر گڈ بائی کہتے ہیں, ایک پراپر کلوزر ہوتا ہے. میں نے اسکائپ کے اوپر دیکھا اپنی امی کا جنازہ, مشکل وقت تھا, مشکل فیصلہ تھا, لیکن یہ ضروری تھا بیکاز اپنی ضد میں, اپنی کسی ہٹ درمی میں چلی جاتی, میں اپنی ماں کو مطلب وہاں پہ ان کو الوداع کہہ بھی دیتی, لیکن اس کے بعد کی جو قیمت ہے وہ چکانے کو شاید میں دلی طور پہ تیار نہیں تھی کہ خدا نہ خواستہ کسی ایک کو بھی آپ کی وجہ سے وائرس لگ جائے تو پھر آپ اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاتے. سائیکولوجیکل ٹال بہت بڑا ہے اس کا, کیونکہ آپ کی والدہ اگر فوت ہو جائیں اور میں نے 14 دن سے میرا کوئی ہیومن کانٹیکٹ نہیں ہے, آپ کسی سے گلے لگ کر رو نہیں سکتے, آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتے بیکاز آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ اس سے اپنا غم بانٹیں. اور اب جب میرے آج ٹیسٹ کرایا ہے, انشاءاللہ کل وہ نیگیٹو آتا ہے تو اس کے بعد پہلی دفعہ میں کھل کے جسے کہتے ہیں نا اپنے غم کا اظہار کر پاؤں گی. لیکن میں اس کو کنکلوڈ ایسے کروں گی کہ ایسے بہت سے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے, میں اکیلی نہیں ہوں, اور اس سے آپ کا غم تھوڑا بٹ جاتا ہے, چاہے جتنا بڑا بھی آپ کا غم ہو, کورس وہ رہے گا, لیکن اب اپنے ارد گرد میں دیکھ رہی ہوں ایسے بہت سے خاندان ہیں جو اپنے آخری رسومات اپنے پیاروں کی اس میں شریک نہیں ہو پا رہے ہیں, اور یہ ایک مشکل فیصلہ ہے, لیکن شاید اس کے لیے اس حقیقت کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج 2020 میں جو بھی ہے, یہ عذاب ہے, وبا ہے, افتاد ہے, آپ اس کو جو نام دے دیجئے, لیکن اس کے اندر جو ہے شاید آپ کو ایسے سخت فیصلے کرنے ہوں گے. آئی ایم سو سوری فار یور لاس, اور یہ میں صرف سوچ ہی سکتا ہوں کہ یہ کتنا سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور یہ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے آپ نے واٹس ایپ میسیجز پر اس طرح کی کہانیاں سنی ہوں. یہ ماریا میمن ایئر وے کے اینکر جن کو آپ سب جانتے ہیں, صبح شام دیکھتے ہیں, یہ ان کی اپنی روداد ہے. تو دیکھیے یہ کبھی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے. یہ ماریا کل تک ایسے لوگوں کے بارے میں رپورٹ کر رہی تھی, آج ہم ماریا سے ان کا ایکسپیرینس سن رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی کوئی بھی ہو سکتا ہے, اس پہ پلیز بہت احتیاط کریں. ابرار بھائی بھی میرے ساتھ ہیں, ماریا کے دولت میں بھی ہمارے ساتھ رہ سکیں. ابرار بھائی السلام علیکم, اور آئی ہوپ آپ بہتر فیل کر رہے ہوں. آپ بتائیے گا کہ کیسی طبیعت ابھی آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بہت شکریہ, میری طبیعت پہلے سے بہتر ہے. آج میرا تقریباً کوارنٹائن میں 13واں دن ہے, لیکن میں ابھی چونکہ ماریا کی بات سن رہا تھا, مجھے بڑا دکھ ہوا ماریا کی امی کا سن کے. ماریا آپ میں تعزیت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو غریق کی رحمت کرے, آپ کو جلد صحت یاب کرے. اور جتنے لوگ بھی بالخصوص اس وائرس کی وجہ سے چلے گئے ہیں, پرسوں میرا ایک دوست بہت ہی پیارا راشد جو MP پنڈی سے, اس کی والدہ کا بھی انتقال ہوا, سب لوگوں سے ہم تعزیت کرتے ہیں. اور ابرار بھائی آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کے خیال میں آپ کو کہاں سے لگا ہے؟ خرم شیر زمان صاحب بھی میرے ساتھ ہیں, میں ان سے ہی بات کروں گا. ان کو ابھی کورونا پازیٹیو آیا ہے خرم صاحب کو. جی وسیم, یہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہوگا. ہم گھومتے پھرتے رہے ہیں بہت زیادہ, آپ کو پتا ہے ریڈ کریسنٹ کے پلیٹ فارم سے اور سہارا کے پلیٹ فارم سے وہ ہم ایک فورس بھی بنائی ہوئی تھی ہم نے, ان سے بہت سارے لڑکوں سے ہم روزانہ ملتے تھے. اس کے بعد پھر 15 دن میں کرونا اسپیسیفک ہاسپٹل بنانا تھا, اس میں بھی قبل کے. بائی دا وے ایک چیز میں آپ کی ابھی جو آپ بڑی گفتگو کر رہے تھے نا کہ انسان کو کہاں سے یہ لگتا ہے, تو جو مین سورس آف انفیکشن ہے نا, ہسپتال ان میں سے ایک ہوتے ہیں. ہمارا ہسپتال نہیں جو تو وہ تو خیر نیا بن رہا تھا, لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ جب ہم بنانے جا رہے تھے ہاسپٹل, ہم نے آدھا بنا لیا تو ہم نے چائنیز ایمبیسیڈر سے ریکویسٹ کی کہ آپ کے ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں, ذرا ان کو وزٹ کرائیں. انہوں نے وزٹ کیا, انہوں نے بڑا سا کراس لگا دیا ہاسپٹل پہ. انہوں نے کہا یو ول بیکم a source of spreading this virus and this is exactly what we did in Wuhan. ہم نے ایسے ہی پھیلایا تھا اور ہاسپٹل ہمارے پھیلا رہے تھے. تو میں نے کہا ہم کیا کریں؟ کہتا آپ 2P اور 3 zones فارمولا بنائیں, 2 passage اور 3 zones. میں نے کہا وہ کیا بلا ہوتی ہے؟ پھر اس نے ہمیں بتایا, جو کہ اب میں آپ کی پروگرام کی وجہ سے
ساری حکومت کو بھی بتانا چاہتا ہوں, سب لوگوں کو بتانا کہ سارے اسپتالوں کو 2 پیسج, یعنی مریض کسی اور راستے سے آئے گا اور باہر کسی اور راستے سے جائے گا, ڈاکٹر کسی اور راستے سے, اور پھر ایک کلین زون ہوگا, ایک بفر زون ہوگا اور ایک ڈرٹی زون ہوگا, اور یہ تینوں زونز فرق ہوں گے. ان کے باقاعدہ SOPs ہوتے ہیں. جو پانی باہر جاتا ہے اس پانی کو کس طرح سے ڈس انفیکٹ کرنا, جو اے سی سے ہوا باہر جاتی ہے, یہ سارا کام ہم نے ایکسٹرا 7 days لگا کے اپنے اسپتال میں, پھر بھی ہم نے 15 دن میں یہ بنا لیے. لیکن کوئی اسپتال ہمارا پاکستان میں T اور 3Z فارمولا کے تحت نہیں بنا ہوا, اس لیے وہ سورس آف اسپریڈنگ وائرس ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جتنی بھی یہ بیماریاں بتا رہی تھی ابھی, ڈرگ سٹورز ہیں, اس طرح کی جتنی بھی شاپس ہیں, انفارچونیٹلی وہ اس کو وائرس کہہ رہی ہے کہ ان کی والدہ کو باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اب لے جائیں ورنہ خدا نہ خاصہ کووڈ سے متاثر نہ ہو جائے. خرم شیر زمان, خرم بھائی السلام علیکم. خرم شیر زمان, وعلیکم السلام. آپ کو کورونا پازیٹیو آیا ہے تھوڑی دیر پہلے, آپ نے ٹیسٹ جو رزلٹ آئی, رپورٹ آئی آپ کی؟ جی جناب. کیا کیسی طبیعت ہے آپ کی ابھی؟ طبیعت میری ٹھیک ہے کاشف. اصل میں ہوا ایسا ہے کہ جمعرات والے دن ہمارا اسمبلی کے اندر اجلاس تھا. جی جی. اور اس دن تک میں بالکل ٹھیک تھا. میری ایکٹیویٹیز رہی ہیں, باہر میں آتا جاتا تھا اور احتیاط کرتا تھا, ماسک پہنتا تھا جتنا زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا. لیکن اس دن جب سندھ اسمبلی کے میں اجلاس میں گیا ہوں تو وہاں سے جب میں نکلا ہوں تو 8 بجے مجھے رات کو بخار آیا ہے اور مجھے فیل ہوا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہے. تو جمعرات والے دن ہی میں نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے کمرے میں بند کر لیا تھا. کل جب میں نے اس کا ٹیسٹ کروایا اپنا تو میرا جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. لیکن دیکھیں کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ میں وسیم بدامی عرض کر رہا تھا. جی ایم سوری. اچھا وسیم بھائی, بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیں اس دن جب ہم اسمبلی میں موجود تھے تو ہمارے اجلاس ختم ہونے کے بعد بھی ہمیں وسیم پتا چلا ہے کہ وہاں پر جو ہیں جو کچھ ہمارے ایم پی ایسے بیٹھے تھے جن کا پازیٹیو نکلا ہے. اب میں تو اپنا ٹیسٹ کروا کر وہاں پہ کیا تھا, میں نے اپنا ٹیسٹ دکھایا بھی تھا کہ میرا ٹیسٹ نگیٹو آیا ہے. لیکن وہاں پہ اگر کاج سندھ سیکریٹریٹ نے, اسمبلی نے اگر پہلے سے سب کے ٹیسٹ لے کر اگر ان کو انٹر کیا ہوتا تو میرے خیال سے مجھے آپ کو لگتا ہے سندھ اسمبلی کے اجلاس سے آپ شکار ہوئے اس کا؟ 100% مجھے وسیم میں جو ہونا وہیں سے مجھے افیکٹ ہوا اس کا, اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں احتیاط کر رہا تھا, میں ماسک پہن رہا تھا, میں نے اپنا ڈسٹینس رکھا ہوا تھا. اور قرآن صاحب, اب یہ آپ اس وقت خود پیشنٹ ہیں کورونا کے, اور میری آف کورس بہت دل سے آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد آپ کو صحت یاب کرے. انشاءاللہ پوری قوم دعا کرے گی. آئی ایم شیور ہمارے ظاہر پولیٹیکل یا کسی حوالے سے رائے کسی کی کسی سے مختلف ہو, لیکن ظاہر ہے تو انسانیت کا معاملہ ہے. تو لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذرا بیان بازی میں بھی تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. مجھے لگتا ہے آپ نے بھی کچھ بیان بازی کے حوالے ذرا سے غیر محتاط رہے آپ, کہ جناب وہ سی کیٹیگری ہے یا تو ہوتے نہیں ہیں کورونا پیشنٹ لیکن ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے سندھ میں, اور لاک ڈاؤن کیا تو میں سڑکوں پر نکال دوں گا. ہمیں ذرا سا یہ نہیں میسج دینا چاہیے کہ بھائی یہ سیاست ذرا اس سے الگ ہے اس معاملے سے. نہیں دیکھیں جی, میں اپنے اسٹینڈ پہ تھا, میں اپنے شہر کے ساتھ کھڑا تھا, اور جو شہر کے حالات تھے جس میں بے روزگاری بہت زیادہ ہو رہی تھی, پریشانی تھی, سو وٹ آئی فیلٹ, جس طرح لوگ میرے پاس آتے تھے مجھ سے ڈیمانڈ کرتے تھے, تو میری اپنی ذمہ داری تھی کہ میں نے ان کے لیے آواز اٹھانا ہے. فیصلے گورنمنٹ نے کرنے ہوتے ہیں, امپلیمنٹ کرنے ہوتے ہیں. SOPs کے خلاف تو میں نے کبھی بھی بات نہیں کی. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ SOPs ہونے چاہیے, انسان کو احتیاط کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے. لیکن ایک کیٹیگری تو کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی نا, جو آپ نے کہا کہ یہاں سی کیٹیگری کا ہے, اور یہ وہ تو بس کورونا تو کورونا ہے, کیٹیگریز تو WHO نے نہیں بتائی اب تک کوئی. وہ میں فون رکھنے کے بعد آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا کہاں پہ میں نے اس کی کیٹیگری کا پڑھا تھا, اور میں آپ سے شیئر کر لوں گا کہ کون سی یونیورسٹی نے اس کے بارے میں لکھا ہے. اس کو ضرور آپ پڑھ لیجیے گا, میں آپ کو ضرور شیئر نہیں. میں لوگوں سے شیئر کروں گا. اور جاتے تھے ماری, آپ بتا دیجیے کیا آپ نے ڈائٹ وغیرہ, چونکہ ابھی ٹوٹ کے اور یہ سب کچھ بہت چل رہا ہے, تو آپ بتا دیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا. جی ایک بات تو کوئی جو کھایا نہیں کھایا وہ تو میں جو بھی بات کروں گی, لیکن پلیز ایک چیز میں کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں, بیکاز کوئی ایک درجن سے زیادہ لوگوں نے اور محبت میں, عقیدت میں, پیار میں مجھے مشورہ دیا کہ آپ نے سنا مچھلی کا کاوا لینا ہے. اور میں نے تو میڈیکل ایکسپرٹ سے پوچھے بغیر کچھ کیا نہیں, تو میں نے فوراً سے پہلے اپنے ڈاکٹر فرینڈ سے پوچھا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ لیگزیٹو ہے, یہ اس کی وجہ سے آپ کو شدید ڈی ہائیڈریشن ہوگی. جو پیشنٹس لے رہے ہیں ہمارے پاس ہاسپٹل آ رہے ہیں, بری حالتوں میں پہنچ رہے ہیں. اس ڈیزیز میں وسیم آپ کی آلریڈی اتنی انرجی کم ہوتی ہے, اتنی لتھارجی, اتنی فٹیگ ہے, آپ کے پیٹ میں یوزلی کچھ ٹھہرتا نہیں ہے, آپ کا جسم اور زیادہ فلوئڈ مانگتا ہے. اگر ایسے میں آپ کو سنا مچھلی کا کاوا لیں گے تو اللہ معاف کرے یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے, اور ڈاکٹرز اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں. تو پلیز 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 میری یہ گزارش ہے کہ باقی سب اپنا نارمل کھائیں, فلوئڈز لیں, لیکن یہ کاوا پلیز مت پیجیے گا. میرے دوست نے پیا اور وہ بیچارہ جن ہسپتال جن حالات میں پہنچا ہے, تو اسے بھی پہلے بھی کہا کہ میں یہ بتا دوں لوگوں کو, کیونکہ یہ بہت پھیلا ہوا ہے غلط العام کے جی, اس کی وجہ سے کرونا چلا جاتا ہے. کرونا وائرس ہے وہ نہیں جائے گا, اس کی وجہ سے وائرس کیسی چیزیں افیکٹ نہیں کرتی, سائنس اس کو سپورٹ نہیں کرتی ہے ایسے. بلکہ ابرار
میں فائنل ورڈ آپ کو اتفاق سے میری ابرار سے بات ہوئی بھی تھی اور میں نے ان کو اتفاق سے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ بہت اس کی ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے, اس کو لینا بھی چاہیے. تو جو میں نے ہربلسٹ وغیرہ سے بات کی, ہفتے میں ایک دفعہ سے زیادہ تو بالکل نہیں لینا چاہیے, بلکہ میں نے کہا بھی تھا کہ ہمارا تو اپنا برانڈ یہ سیل کرتا ہے, تو اٹ ویری مچ سوٹس می کہ لوگ زیادہ خریدیں ثنا مکی, لیکن یہ نہ خریدیں, اس کو زیادہ نہ لیں. یہ ہفتے میں ایک دفعہ سے زیادہ تو بالکل نہیں لینا چاہیے, اور وہ بھی آپ جو بھی لیں ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر نہ لیں, کچھ بھی ہو. ابرار صاحب